احسن اقبال صاحب، ایک بات بڑی اہم ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو این آر او نہیں دیں گے. یہ تو بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ دیکھیے، حکومت رابطے کرتی ہے اور وہ بار بار پیش کرتی ہے. اب حکومت کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں اور اس کو سانس بھی چڑھا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر یہ استعفے ایکسرسائز کرتی ہے اپوزیشن تو پھر دیر از نو وے کہ یہ میں بچ آپ سے سکیں. بڑا ڈائریکٹ کوشچن پوچھتا ہوں، پچھلے 24 گھنٹے میں حکومت کی کسی شخصیت نے آپ کی پارٹی کی کسی مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا؟ جی، حکومت کی طرف سے رابطے ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب پوائنٹ ایسا آ گیا ہے کہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر حکومت ہم سے کیوں رابطہ کرنا چاہتی ہے؟ ہم تو ان سے این آر او حکومت مانگتے کی ایک ہیں. شخصیت نے رابطہ کیا یا دو نے کیا؟ ایک سے زیادہ نے کیا. چلیں ٹھیک ہے. اور جن سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب ہم آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے، جو بھی بات چیت ہونی تھی اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، اس کے بعد پھر دیکھا اچھا، جائے گا. میرے لیے پازیٹیو چیز اس میں یہ ہے اور ایک خبر یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں سے ایک سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا. یہ تو ایک اچھی خوشگوار حیرت والی خبر نہیں ہے؟ جی، حیرت کی خبر نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب ان کو بھی سنجیدگی کا احساس ہو رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا، علی محمد خان صاحب، میرے لیے تو یہ ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ کابینہ کے دو ارکان، ایک سے زیادہ کا مطلب ہے 2 یا 3 نے رابطہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور احسن اقبال صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ان میں آپ شامل نہیں ہیں، لیکن فرض کریں کہ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور یہ آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے تو کیا آپ بار بار دوبارہ رابطہ کریں گے ان سے؟ عامر میر صاحب، آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں تو کوئی ذکر کسی بھی رابطے کا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کسی لیول پہ ہوا ہو، مجھے نہیں پتا. سیاست میں رابطہ ہوتا ہے لیکن وہ عوام کے مفاد میں ہوتا ہے، عوام کے لیے ہوتا ہے، عوام کی زندگی بچانے کے لیے ہوتا ہے. میں نے تحریک انصاف اس لیے جوائن نہیں کی کہ جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کی حامد میر صاحب یہ حالت کی ہے، میں ان سے کوئی ریلیف مانگوں. حکومت بچانے کے لیے اپنے لیے اگر کوئی مجھے خان صاحب بھی کہیں گے میں جا کے ان سے بات نہیں کروں گا. ہاں، اگر پاکستان کے بچانے کی کوئی بات ہے، کورونا کی کوئی بات ہے، اکانومی بھی کوئی بات ہے، پاکستان کی فارن پالیسی بھی کوئی بات ہے، ان کے ساتھ پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون سازی کی بات ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ان سے کوئی ایسی بات ہو کہ آپ ہمیں ریلیف دیں، آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا وہ تو آپ سے ریلیف مانگ ہی نہیں رہے. وہ تو آپ سے ریلیف مانگ ہی نہیں رہے. اوور ڈیڈ باڈیز. اوکے، اوور یور ڈیڈ باڈی. نہ لیں گے نہ دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگ جن کے خلاف ہم نکلے ہیں ان کی کرپشن، اقربا پروری اور غلط پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان کی حامد میر صاحب یہ حالت ہے. اچھا، ہم نے نہیں کیا 2 سال میں، انہوں نے 40-45 سال لگا کے میرے ملک کا یہ حال کیا ہے. دو بڑے اہم ایشوز رہ گئے میرے پاس. رات کے 2 بجے بھی جا کے بات، ٹائم بڑا کم ہے. 2 بڑے اہم ایشوز رہ گئے میرے پاس اور دونوں کا تعلق آپ دونوں کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے چیئرمین نیب کو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا تھا، وہ نہیں آئے. ان کو مسنگ پرسن کمیشن کے ہیڈ کے طور پہ بلایا تھا، تو وہ نہیں آئے تھے. انہوں نے خط لکھا تھا کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہے. تو اس کا فالو اپ کیا کیا آپ؟ اس کو فالو اپ کمیٹیز بند ہے. پارلیمان جو ہے پچھلے 2 مہینے سے کورونا کی وجہ سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب جو ہیں، آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 13 دسمبر کے بعد جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو ہم چیئرمین نیب کو سینٹ میں بلائیں گے. تو آئیں گے؟ اس میں بالکل اگر پارلیمان بلائے گی تو انہیں آنا پڑے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. گزارش ہے میر صاحب کہ اب تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب نے کہا کہ 90 دن کا جو ریمانڈ ہے یہ غیر انسانی ہے. پھر اس کے علاوہ اور ججمنٹس موجود ہیں کہ جن کے اندر سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں نے جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے. یورپین یونین کی رپورٹ موجود ہے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ موجود ہے. تو مواد تو نیب کے خلاف کافی اکٹھا ہو گیا. اور میں دیکھ رہا تھا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی وہ خطوط لکھیں گے کہ نیب کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے تو اس کی جو آپ کا خیال ہے چیئرمین نیب آ جائیں گے؟ کیس ایک بنتا ہے، انہیں آنا پڑے گا. ایسے اقبال صاحب، آپ نے کل اعلان کیا کہ آپ چیئرمین نیب کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کریں گے.
آپ کو نہیں لگتا کہ حد کے عزت کا دعویٰ آپ کریں گے؟ حد کے عزت کے کیسز جو ہے تو کئی سال تک چلتے رہتے ہیں، تو فیصلہ لیکن پیشیاں تو بھگتیں گے نا. یہ چیئرمین صاحب آئیں گے، دیکھیے لوگوں کی یہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لوگ بے گناہ جیلوں میں 12 مہینے 16 مہینے 10 مہینے گزار کے ہیں. ان کی فیملیز کا کیا قصور تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اور میرے ساتھ تو مقصد میری سرجری ہوئی تھی 3 دن پہلے، یہ جہاں پہ گولی لگی ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا فزیو تھراپی کریں آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2 مہینے میں ان کی کسٹڈی میں رہا ہوں، انہوں نے فزیو تھراپی نہیں ہونے دی جیسے اب شہباز صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. اب میرا لائف لانگ یہ بازو ٹیڑھا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ تو جس طرح کے ایک گسٹاپو قسم کا یہ ادارہ ہے. آپ نے جو بات بتائی ہے بڑی تکلیف دہ ہے کہ آپ کا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہے، چونکہ فزیو تھراپی انہوں نے مجھے 2 مہینے یہ والی جو جیل بات کے آپ اندر بتا نہیں رہے دی. ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے باعث شرم ہے جو مذاق اڑاتے رہے آپ کے زخموں کا اور کہتے رہے جی کہ یہ ڈرامہ ہے. تو مقصد ہے کہ اس وقت تو یہ ایک ظلم کا ادارہ ہے، لیکن میں تو بڑا خوش ہوں. لگے رہو نیب، لگے رہو اپنے کام میں. اس حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں، اس ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں نیب کا بڑا دخل ہے. میرے خلاف جتنے افسر مجھے ملے معافیاں مانگ رہے ہیں، 18 کا کوئی 19 کا، کہ سر ہمیں بلاتے تھے، وہ سیل دکھاتے تھے کہ 90 دن میں اس میں سڑو گے، یہ یہاں دستخط کر کے جاؤ. وہ کہتے جی ہماری اتنی تنخواہ نہیں، ہم دستخط کر کے آ گئے. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے استعفے 31 دسمبر تک پارٹی لیڈرشپ کو جمع کروائیں گی، تو آپ کے جو اس وقت صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تو نیب کی کسٹڈی میں ہیں، تو آپ استعفے کس کو جمع کروائیں گے؟ اور ایک سوال بڑا بنتا ہے اس وقت، آج کچھ لوگوں نے گفتگو بھی کیا ہے اس حوالے سے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اس وقت ایک بڑی ایک جارحانہ پالیسی ہے، کہا دعویٰ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سارے جو استعفے ہیں وہ ہم اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کے سپرد کریں گے، چونکہ صدر تو اس وقت نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب مکمل طور پہ نواز شریف صاحب اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے کوئی اختلاف نہیں. ایک پارٹی کے اندر رائے ہو سکتی ہے کہ آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، کوئی کہے گا اس طرح پہنچے، کوئی اس طرح پہنچے، لیکن جو ہدف ہے، جو منزل ہے، جو ویژن ہے، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف کسی سطح پہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب 4-5 دن تک اپنی والدہ کی انتقال کے بعد افسوس کے لیے آنے والوں سے بات چیت کرتے رہے، تو ان 4-5 دنوں میں انہوں نے آپ سے یا رانا ثناءاللہ سے یا خواجہ آصف صاحب سے یا سردار ایاز صادق سے یا کسی اور سے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کہ تاثر ملے کہ وہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے، ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی. اور ویسے بھی چونکہ وہ تعزیت کا ماحول تھا، اور انہوں نے یہ ضرور اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ جو حالات جدھر پہنچا دیے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے، جو محاذرائی ملک کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو دعوے کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی، ان کے دعوے تو غلط ثابت ہو گئے، یہ تو مانیں آپ. دیکھیں وہ تو جس نے دعویٰ کیا ہے آپ ان سے پوچھیں. میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، میں ان سے 2 صورتوں میں ڈروں گا. ایک کہ یا میں خود کرپٹ ہوں، دوسرا یہ میرے سے زیادہ ایماندار ہوں اور ایک نظریے پہ تحریک چلا رہے ہوں. نہ ان کا کوئی نظریہ ہے حمید میر صاحب، نہ جو ہے یہ آج کی اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن ہے نوابزادہ نصر اللہ صاحب والی، اصغر خان صاحب والی یا بینظیر بھٹو صاحبہ والی. یہ وہ اپوزیشن ہے، یہ ہائیبرڈ اپوزیشن ہے. یہ اپوزیشن نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ یہ سنگ دل بھی ہے، جو اپنی سیاست کے لیے پاکستانیوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپٹ اپوزیشن سے جو ڈرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حرارت چیک کرے، شاید اس کے اندر پھر ایمان کی کمی ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ آپ کے کچھ کیبنٹ کے کولیگز پیغام لے کر آئے تھے مسلم لیگ نون کے پاس، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو اگر آپ کا مدعا اور آپ کا دعویٰ درست ہے تو پھر یہ پیغام لے کے کیوں گئے تھے؟ نہیں، اور یہ کرپشن چھوڑیں بھائی. آپ 400 ارب کھا گئے چینی اور آٹے کا، 122 ارب کھا گئے LNG کے اندر، BRT آپ کھا گئے. آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ دونوں کا بہت شکریہ.